قدرت کا کرشمہ بھی گزب ہے. ایک کمسن کلی کھل کر پھول بنتی ہے اور اس کی خوشبو اور خوبصورتی فضا میں چاروں طرف پھیل جاتی ہے. جناب ایسی ہی ایک شخصیت ہیں ڈاکٹر سعیدہ حمید. کشمیر میں پیدا ہوئیں، دلی میں تعلیم پائی اور کینیڈا میں PhD کی. LSR کالج دلی اور یونیورسٹی آف البرٹا کینیڈا میں درس و تدریس کی. دنیا جہان گھومی اور آج حکومت ہند کی پلاننگ کمیشن کی ممبر ہیں. ساتھ ہی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد کے چانسلر کے عہدے کی ذمہ داری بھی سنبھال رہی ہیں. نامی گرامی رائٹر ہیں. مسلم وومنز فورم اور وومنز انیشیٹو فار پیس ان ساؤتھ ایشیا جیسی اداروں سے جڑی ہیں. نیشنل کمیشن فار وومن کے ساتھ کام کرتے ہوئے مسلم عورتوں کے حقوق کے لیے لگاتار لڑتی ہوئی یہ شخصیت آج اپنے ملک میں محبت اور سکون کی خوشبو پھیلا رہی ہے. لیکن اس مقام تک پہنچنے کا سفر بہت لمبا رہا. آج پروگرام ایک ملاقات میں ہم ڈاکٹر سعیدہ کی زندگی اور ان کی تحریروں سے جڑے کچھ تجربات کو آپ کے ساتھ بانٹیں گے. سعیدہ جی، سب سے پہلے میں آپ کا استقبال کرتی ہوں اس پروگرام میں. اور بات جب ہم شروع کرتے ہیں کسی کی زندگی کی تو ظاہر سی بات ہے ہمارے آپ کی سب کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ زندگی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ شروع ہوتی ہے بچپن سے. تو کیوں نہ آپ ہمیں اپنے بچپن، اپنے والدین اور اپنے خاندان کے بارے میں کچھ بتائیں. دیکھیے، میں کشمیر میں پیدا ہوئی. میرے والد وہاں ڈائریکٹر ایجوکیشن تھے اور سب سے پہلے لڑکیوں کی تعلیم کے بارے میں انہوں نے وہاں کام شروع کیا. میں چوتھی بیٹی پیدا ہوئی تو ایک طرح سے ایک شوق سا ہو گیا کہ چوتھی بیٹی پیدا ہوئی اس زمانے میں. تو مجھے میرے والد بتاتے تھے کہ لوگ بجائے اس کے کہ مبارکباد دینے آئے، افسوس کرنے آئے کہ یہ بیٹی پیدا ہو گئی. اس پہ میرے والد نے بہت ناراض ہوئے اور کہنے لگے میری بیٹی کے بارے میں ایسا کیسے کوئی کہہ سکتا ہے. جتنے ویل وشرز تھے اس زمانے میں بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ ایک طرح سے ایک موت کا سا سما بن جاتا تھا. مگر میرے والد بہت عورتوں کے حق کے بارے میں، عورتوں کی تعلیم کے بارے، اور میرا کوئی بھائی نہیں ہے. ہم 4 بہنیں اور میں آخری بیٹی پیدا ہوئی، بیٹا ہوا ہی نہیں. میری والدہ جو تھیں وہ ایک فیوڈل فیملی سے تھیں، رامپور کی فیوڈل فیملی سے. اور میرے والد ایک بہت انٹلیکچوئل مگر بہت ہی معمولی اکنامک کلاس سے تھے، پانی پت سے. مگر انٹلیکچولی وہ لوگ بہت بڑے تھے. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ تال میل تھا، کامنر ایک فیوڈل کے ساتھ. مگر زندگی بہت اچھی نبھ گئی اور میں نے میری ماں تو بہت جلدی ختم ہو گئی، مگر میں نے دیکھا کہ ایک گھر میں ایک طرح سے ایک ہارمنی رہتی تھی ان دونوں میں. ڈاکٹر سعیدہ حمید کی شخصیت پر آپ کے والدین کا قابل طور پر اثر ہوا. آپ کے والد صاحب بہت سادہ زندگی گزارنے والے، 5 وقت کی نماز ادا کرنے والے لیکن کھلے دماغ کے شخص تھے. وہ تعلیم یافتہ اور اعلیٰ درجے کے ذہین انسان تھے، اسی لیے سیدین کہلائے. سید سنگولر، سیدین پلورل. حسن حسین کو ملا کے حسنین بناتے ہیں. تو سیدین ایک ٹریبیوٹ ہے پڑھے لکھے لوگوں کو اولاد رسول کو جو پڑھی لکھی ہو. غلام السیدین ان کا نام تھا. سعیدہ جی کی امی رامپور کے نواب خاندان سے تعلق رکھتی تھی. انہوں نے نوابی شان و شوکت کی زندگی بسر کی ہوئی تھی، لیکن نکاح کے بعد اپنے شوہر کی سادگی سے بے حد متاثر ہوئیں. انہوں نے اپنے آپ کو شوہر کے طور طریقوں میں بخوبی ڈھال لیا. انہیں سیدین صاحب کی سادہ زندگی سے بے انتہا محبت تھی. گھر میں عبادت، ادب اور شفقت کا بہترین ماحول تھا. آپ نے کانوینٹ میں پڑھنے کے بعد بھی کس طریقے سے اردو زبان سیکھی؟ کس مانند آپ کا اردو زبان سے تعارف ہوا؟ اس خاندان سے جب میں تعلق رکھتی تھی، جب میری دادی نے
رات کو چھپ چھپ کے، سب سے چھپ کے انہوں نے لکھنا سیکھا، کیونکہ اس زمانے میں یہ کہتے تھے کہ اگر لڑکی لکھنا سیکھ جائے تو وہ محبت نامے لکھنا شروع کر دیتی ہے، تو لڑکی کو لکھنا نہیں سکھانا. تو یہ چھپ چھپ کے رات کو کوئلے سے زمین پہ لکھا کرتی تھی. تو جب حالی صاحب کو پتہ چلا کہ ایک دن اس بچی پہ ڈانٹ پڑ رہی تھی، تو انہوں نے کہا میری بچی پہ کیوں ڈانٹ پڑ رہی ہے؟ معلوم ہوا کہ یہ لکھنے لگی ہے. تو انہوں نے اس وقت یہ حکم دیا کہ میری بچی کو لکھنے سے کوئی نہیں روک سکتا، یہ لکھنا سیکھے گی. تو اس خاندان سے کیونکہ میں تعلق رکھتی تھی، اس لیے یہ تو اردو سے تو مجھے ایک لگاؤ تھا. مگر آپ نے بالکل سچ کہا کہ کانوینٹ میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کو اپنی زبان سے کوئی تعلق نہیں رہتا. مگر اس معاملے میں بہت ہی خوش قسمت ہوں، کیونکہ میری ماں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اس کو اسکول بھیجنے سے پہلے اردو ضرور سکھانی ہے، کیونکہ اردو ایز اے سبجیکٹ جن اسکولوں میں میں گئی، ایلیٹسٹ اسکول میں زیادہ تر پڑھی، ان کو پتہ تھا کہ اردو ایز اے سبجیکٹ نہیں پڑھائی جائے گی. تو اسکول شروع ہونے سے پہلے میں اردو سیکھ چکی تھی. مگر اردو کی رچی جو مجھے ہوئی وہ اپنی ماں کی لائبریری سے کتابیں چرا چرا کے، چھپا چھپا کے پڑھنے. ایک بار آپ ناول پڑھنے لگے نا تو زبان پہ روانی ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے مجھے اس کی ایک پریکٹس ہوئی. سعیدہ جی کی والدہ اردو کے رسالے اور افسانے پڑھنے کی بے حد شوقین تھیں. ان کی لائبریری میں افسانے، شاعری، کہانیاں، ڈرامے اور بہت سی انگریزی کلاسیکل ناول کے اردو ترجمے شمار تھے. ان کے پاس کلاسیکل رائٹر سے لے کر ماڈرن رائٹر تک سب موجود تھے. اسی سے سعیدہ کا بھی رجحان اردو کی طرف ہوا. سیدہ صاحبہ کو ایک ماحول ایسا ملا جس میں ان کی تربیت ہوئی. ان کی بڑی ہوئی وہ ایک ایسے خاندان میں جس میں شروع سے بچپن سے ہی کچھ ویلیوز تھی. اس میں ان کو بہت بڑا ایڈوانٹیج یہ تھا کہ ان کو ایک کلچرلی تہذیب، ہندوستانی تہذیب کے اعتبار سے اور علمی اعتبار سے اکیڈمیکلی وہ ساری چیزیں ملی جو عام طور سے لوگوں کو کم ملتی ہیں، کم سے کم ہماری سوسائٹی میں نہیں ملتی. سیدہ جب بڑی ہوئیں تو ان کی بھی تعلیم بہت اچھے اداروں میں ہوئی. جس خاندان میں ان کا ذہن بنا وہاں ان کو وہ سب کچھ ملا. تو اس لیے انہوں نے بچپن سے ہی تعلیم کی طرف اور ان چیزوں کی طرف توجہ دی جس میں عام طور سے ان کے کنٹمپریریز کم دیتے تھے. ڈاکٹر سعیدہ پانی پت کے تعلیم یافتہ خاندان سے تعلق رکھتی ہیں. ہندوستان میں سیدہ کے بزرگ بلبن کے زمانے میں آئے تھے. انہوں نے ان کو پانی پت میں بہت سی زمینیں الاٹ کی. پھر جب یہ واپس آ گئے، جب یہ لوگ پانی پت میں بس گئے تو ان کا علم و فضل کا سلسلہ جاری رہا. پانی پت کے قصبے میں ایک نئی تہذیب بنی اور وہ عجیب تہذیب تھی. اس تہذیب میں عورتوں کا بہت مقام تھا، عورتوں کی بہت عزت تھی. ان لوگوں کی دو بڑی خصوصیات تھیں، ایک عورتوں کی عزت اور ایک پڑھنا لکھنا، علم و فضل، حقیقت کا معلوم کرنا. مولانا الطاف حسین حالی سعیدہ جی کے پردادا حضور تھے. سیدین صاحب ان کے ابو. ہندوستان کی فلموں کی جانی مانی ہستی خواجہ احمد عباس ان کے چچا جان اور مشہور شاعرہ صالحہ عابد حسین ان کی پھوپھی ہیں. ان جیسی ہستیوں کے بیچ پلنے بڑھنے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ سعیدہ جی کی زندگی پر ان کا گہرا اثر ہونا لازمی ہے. ان کی تربیت میں ان کے ہاں ایک دماغ بنا، ایک ذہن بنا کہ وہ بھی اسی طرح کے کام کریں اور اسی قسم کے موومنٹس میں شریک ہوں جیسے کہ ان کے باپ دادا اور ان کے خاندان کے لوگ شریک ہوئے تھے، یا ان کے زمانے میں ان کے باپ دادا نہیں، ان کے خاندان کے لوگ ہی نہیں بلکہ اور بھی لوگ تھے.
MA की डिग्री हासिल करने के बाद सईदा जी का निकाह डॉक्टर SML हमीद के साथ हुआ। डॉक्टर हमीद उस वक्त कनाडा में मुलाजिमत कर रहे थे। सईदा जी ने भी PhD की डिग्री अल्बर्टा यूनिवर्सिटी कनाडा से मुकम्मल की और वहीं पर मुलाजिम हो गई। 1984 में सईदा जी अपने शौहर और तीनों बच्चों के साथ हिंदुस्तान तशरीफ लाईं, लेकिन यहाँ की आबो हवा उनके शौहर की सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हुई और उन्हें वापस कनाडा लौटना पड़ा। वहीं पर 1987 में उनका इंतकाल हो गया। डॉक्टर सईदा हमीद का दिलो दिमाग हमेशा ही खवातीन के दर्द से परेशान रहता था और उनकी आंखों में औरत की बेहतरीन जिंदगी से जुड़े ख्वाब हमेशा अंगड़ाई लेते थे। हिंदुस्तान में मुस्लिम खवातीन के हालात ने उन्हें मजबूर किया कि वो उनकी समाजी और मुआशी बेहतरी के लिए कुछ करें और उनकी पूरी तवज्जो इस नेक काम की तरफ हो गई। सईदा जी, आपने अपनी ज़िंदगी का बहुत सा वक्त बाहर बिताया है, जैसा कि अभी आपने बताया। तो जब आप बाहर थीं तो वहाँ की ख़वातीन को आपने देखा, उन्हें समझा, और जब आप हिंदुस्तान लौट कर आईं तो आपने यहाँ की ख़वातीन से भी आपका तारुफ हुआ, आप उनसे मिली। आपको क्या फ़र्क नज़र आता है बाहर मुल्कों की ख़वातीन और यहाँ हिंदुस्तान की ख़वातीन के बीच में? एक तो ये कि यहाँ डिस्पैरिटी बहुत है। औरत में जो हम कहते हैं ना कि औरत के इश्यूज़ जो हैं वो अनडिफ्रेंशिएटेड नहीं हैं। मुख्तलिफ़ औरतों की मुख्तलिफ़ लोकेशंस जहाँ हैं, वो ग्रामीण औरत है या शहर की औरत है या डिसएडवांटेज्ड औरत है या एलीट औरत है, एक तो ये डिस्पैरिटी यहाँ बहुत है। वहाँ इतनी डिस्पैरिटी नहीं है, मगर मसले जो हैं जैसे कि जुल्म का मसला है, हिंसा का मसला है, जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट का मसला है, जैसे भ्रूण हत्या का मसला है, जो मसले हैं बहुत मसाइल कॉमन हैं। तो जैसे सोशलाइजेशन जो हम कहते हैं ना कि लड़कों का सोशलाइजेशन होना चाहिए ताकि औरत की स्थिति बदले, क्योंकि जब तक लड़के को एहसास नहीं होगा बचपन से, तब तक जो माइंड सेट है नहीं बदलेगा। वहाँ भी यही हाल है। तो एक तरह से कॉमनैलिटी ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, तो हम अपने रिसोर्सेज को पूल भी कर सकते हैं, और एक तरह से डिफरेंट भी बहुत हैं इस लिहाज से कि डिस्पैरिटी बहुत है। आप इतने बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं और बहुत से ऐसे लोग हुए हैं आपके ख़ानदान में जिन्होंने बहुत कुछ लिखा है। आप अपने आप को कहाँ पाती हैं इन सब के बीच में? बहुत ही कम, बहुत ही हम्बल उनके सामने, क्योंकि उनके पास इतने कम वसाइल और इतने कम मीन्स थे, और उस ज़माने में औरतों का स्टेटस इतना लो था। उस ज़माने में उन्होंने औरतों के लिए आवाज़ उठाई, और एक तरह से मैं अपने आप को उन्हीं के मैं नक्श कदम पे चल के और मैं भी वो आवाज़ उठा रही हूँ। मगर उनकी जो पोइट्री है आज वो बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है। कम से कम जहाँ हमारा पानीपत और हरियाणा है वहाँ के तो वो बहुत बड़े कवि माने जाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि उन्होंने एक मर्द होके, जब मर्दों के कैनवस पे औरतें तो कभी आती ही नहीं थी, वो तो घर की चार दीवारी के पीछे होती थी, उन्होंने इतना बड़ा एक कदम उठाया। तो उसके मुकाबले में मैं अपने आप को बहुत, एक तरह से अगर वो एक कदावर शख्सियत है, वो एक बड़ा सा सायादार पेड़ है, तो मैं भी एक पौधा हूँ जो उन्हीं की छाया में बढ़ रही हूँ और उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रही हूँ। डॉक्टर सईदा की शख्सियत में कई रंग भरे हैं। आपने अपना करियर शुरू किया दरसो तदरीस से। पहले LSR कॉलेज दिल्ली में 2 साल तालीम दी और फिर अल्बर्टा यूनिवर्सिटी कनाडा में 1972 से 1974 तक बतौर सेशनल लेक्चरर काम किया। 1975 से 1984 तक का दौर रहा एडमिनिस्ट्रेटिव ओहदों पर काम करने का। पहले एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू मिनिस्टर ऑफ एडवांस्ड एजुकेशन और फिर डायरेक्टर ऑफ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। हिंदुस्तान आने पर 1986 में
इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ICCR में मौलाना आज़ाद और सूफिज्म पर काम शुरू किया। मतलब दौर शुरू हुआ तहकीक का। 1991 से 1994 तक नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी के तहत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पर तहकीक की, बहुत सी किताबें लिखी जिनमें तर्जुमे और तख्लीकी तहरीरें दोनों ही शामिल हैं। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि वो बहुत अच्छी राइटर हैं। उनका जो लिखित जो चीज़ है वो तो कमाल का है। मैं उनसे हमेशा कहा करती थी कि कभी भी कोई केस आता है इसके बाद सईदा जल्दी से एक स्टोरी लिख दो इसके ऊपर, और इसी पर उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब निकाली है, दे हैंग ऑन माई वॉल। हाँ, एंड इसमें उन्होंने जिक्र किया है उन औरतों के बारे में जिनके केसेस उन्होंने लिए हैं, और बहुत अच्छी तरह से लिखा है। इनका लिखने का ढंग एक बहुत निराला सा ढंग है। इनको भी गज़ल से और गानों से बहुत प्रेम है और मुझको भी बहुत प्रेम है। हम दोनों अक्सर कई गाने वाने भी सुनते हैं साथ साथ, और कई बातों का हम लोग आपसी समीकरण करते हैं, जिसमें कि आपसी जो बातें होंगी देश के बारे में, उसके बारे में जिक्र किया करते हैं। आपकी लिखी कुछ खास किताबें हैं अ ड्रीम टर्न 75, रुबायाते सरमद, मुसद्दसे हाली। हमने फिर अपने साथ मुख्तलिफ उसमें काम किए, हमने साथ ट्रांसलेशन के, जैसे इन्होंने ये मौलाना आज़ाद की जिल्दें तैयार की है, तो उर्दू में जहाँ भी जो भी चीज़ हुई उसमें मैंने मदद की। अदब में भी इनको मतलब दिलचस्पी है, लिटरेचर में, तो लिटरेचर में हम लोगों ने मिलकर एक शॉर्ट स्टोरीज़ की सिलेक्शन किया और उस पर हमने बहुत बड़ा वो लिखा प्रेफेस, जिसमें पूरी शॉर्ट स्टोरी फिक्शन जो है फिक्शन वीमेंस के पूरी तारीख़ उसमें लिखी। ट्रांसलेशन इन्होंने, क्योंकि उर्दू से अंग्रेज़ी में इन्होंने बहुत अच्छे अहम किताबों के ट्रांसलेशंस किए। उसमें जो ये रिपोर्टें वगैरह तैयार करती हैं तो उसमें भी बहुत ही मतलब एक रिपोर्टों की तरह से ऐसी जैसे अनइंटरेस्टिंग नहीं होती हैं, बल्कि उसमें काफ़ी ज़बान का, लैंग्वेज की बहुत अच्छी दिलचस्प चीज़ होती है। शायरी का इन्हें बहुत शौक़ है, बहुत समझ है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने बतौर सईदा कब से लिखना शुरू किया? हाँ, मैं 9 साल की थी जब मेरे साथ पहला कम्युनल हादसा हुआ। पार्टीशन को कुछ साल गुजर चुके थे। हम बम्बई से दिल्ली आए थे, नए नए आके दिल्ली में सुजान सिंह पार्क में हम रहते थे। तो वहाँ मैं बाहर बच्चों के साथ खेलने गई तो लड़कियों ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो किसी छठी हिस्स ने मुझसे कहा नाम न बताओ, तो मैंने टाल दिया। अगले दिन फिर पूछा तुम्हारा नाम क्या है, फिर मैंने टाल दिया। आखिर जब मुझे बताना ही पड़ा अपना नाम, मेरा नाम सुन के उन्होंने कहा इसके साथ नहीं हम खेलते, ये तो मुस्लिम है। इस बात ने मुझ पे इतनी चोट पहुंचाई, मैं घर आके खूब, पहले तो कुछ नहीं कहा, फिर जब लोगों ने बहुत प्रोब किया तो मेरे वालिद ने कहा देखो तुम इतनी हर्ट हो, तुम इस पे एक कहानी लिखो। क्योंकि हुआ ये कि इस इंसिडेंट के बाद फिर पूरी जो मोहल्ला था वो एकदम से उनको लगा कि इस बच्ची के साथ क्या हुआ। तो सब लोगों ने, खुशवंत जी भी उस ज़माने में एक यंग जर्नलिस्ट वहाँ रहते थे, उन्होंने सब ने इस बात को लेके और मुझे बहुत इनकरेज किया। तो मैंने इस पे एक कहानी लिखी जिसका नाम था यू हैव टू लर्न टू मेक फ्रेंड्स, आओ दोस्त बनाएं। तो वो कहानी मेरी शंकर्स वीकली में छपी और इत्तेफाक से न सिर्फ मुझे बहुत बड़ा उसका पुरस्कार मिला, मगर वो कुछ ऐसा था कि सारे अखबारों में पूरे देश में वो तस्वीर मेरी और जवाहरलाल जी की आ गई। तो वो एक तरह से मेरी राइटिंग करियर का, अगर आप कहें कि उसका सिरा कहाँ से शुरू होता है तो वहाँ से शुरू होता है। आपकी एक किताब है वुमेन बस ऑफ पीस फ्रॉम दिल्ली टू लाहौर, ये किताब खासी फेमस हुई, इस किताब के बारे में आप हमें कुछ बताइए। देखिए, करगिल हो चुका था और दोनों तरफ बहुत सी लाशें पड़ी थीं। हम लोगों ने देखा, औरतों ने देखा कि यहाँ भी माएँ हैं, वहाँ भी माएँ हैं, यहाँ भी बहनें हैं, वहाँ भी बहनें हैं, यहाँ भी बीवियाँ हैं, वहाँ भी बीवियाँ हैं। तो हमने सोचा कि ये कत्ल व गारत कब तक रहेगा। तो उस वक्त जबकि बहुत टेंशन था दोनों मुल्कों में,
اس وقت عورتوں نے, کچھ معمولی عورتوں نے مجھ جیسی کہ جنہوں نے کوئی کہیں کسی نہ ریزورس لیا, نہ کسی سے پیسہ لیا, نہ کچھ, اپنے اپنے پیسے ڈال کے اور عورتوں کی امن کی بس دلی سے چلائی, جس میں 43 عورتیں تھیں, مختلف مذہبوں کی, ہر مذہب کی, ہر واک آف لائف کی, اپنے اپنی جیب سے پیسے ڈالے, کچھ پیسے اکٹھے کیے اور ہم عورتوں کی امن کی بس لے کے لاہور گئے. اور وہاں بھی ہم بالکل معمولی عورتوں کے ہاں, انہوں نے سب نے اپنے اپنے دروازے ہمارے لیے کھولے اور ہم 4 دن وہاں رہے. یعنی پوری سرکار ہل گئی. انہوں نے سوچا کہ یہ تو وہاں سے ایک سندیشہ آیا ہے امن کا, اور اس کے جواب میں پاکستان کی عورتیں 2 بسز لے کے آئیں یہاں دلی, 2 بسز امن کی بسیں. اس میں ہمارے ہاں 43 تھی تو ان کے ہاں 90 عورتیں آئیں, اور اسی طرح سے ہم نے اپنے گھر کھولے, ہمارے گھر میں وہ رہیں اور وہی امن کا پیغام پہنچایا. اس سے ہماری ایک سنستھا کی تشکیل ہوئی جس کا نام تھا وپسا, یعنی ویمنز انیشیٹو فار پیس ان ساؤتھ ایشیا. اور آج بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر اس ہمارے جو اتنا ایک خطہ ہے اس ملک کا, کہ جہاں اتنی بد نصیبی ہے اور اتنا بڑا ریزورس ہے ہر طرح سے, ہم ریزورس میں دنیا کے سب سے بڑا خطہ ہے, اس میں اگر امن آئے گا اور شانتی آئے گی تو وہ صرف عورتوں کے مادھیم سے آ سکتی ہے. اس تمام سفر کے دوران ڈاکٹر سعیدہ حمید نے ترقی کے کئی مقام حاصل کیے. ان میں سے کچھ قابل ذکر ہیں: ممبر وومن امپاورمنٹ کمیٹی, چیئر پرسن گورننگ باڈی لیڈی ایرون کالج, ممبر مینجمنٹ کمیٹی ماڈرن اسکول, ممبر نیشنل کاؤنسل فار پروموشن آف اردو لینگویج. آپ 1997 سے 2000 تک نیشنل کمیشن فار وومن کی ممبر بھی رہیں. اس کمیشن کا مقصد تھا خواتین سے جڑے الگ الگ مسئلوں پر غور کرنا. مجھے بہت اچھا لگا ان کے ساتھ کام کر کے. کافی عرصے سے کام کر رہی ہوں ان کے ساتھ, خاص کر ان سمسیاؤں کو لے کر, ان باتوں کو لے کر جس میں کہ مہیلاؤں پہ, عورتوں پہ جو ظلم ہوتے ہیں. تو عورتوں کے ظلم جیسے شاید جب ہم نیشنل کمیشن فار ویمن میں تھے تو وہ بھی اور ہم بھی دونوں ساتھ ساتھ ہم لوگ کام کرتے تھے, اور کئی ایسے مدعوں پہ ہم نے کام کیا ہے جس میں ہماری دھارنا یا ہمارا جو دیکھنے کا طریقہ تھا وہ ایک ہی جیسا ہوتا تھا. تو ہمیں بہت خوشی ہوئی تھی کہ ہمارے پاس ایسی ایک ممبران ہیں جو کہ ایسے مدعوں کو, جن کو کہ لوگ کا ہمیشہ ایک اچھے درشٹیکون سے نہیں دیکھتے ہیں, ان مدعوں کو وہ اٹھاتی تھی. چاہے وہ دلت کا معاملہ ہو, چاہے ہماری مائنورٹی کمیونٹی میں مسلم بہنوں کا معاملہ ہو, چاہے وہ ریپ کا معاملہ ہو, ایسے معاملوں میں ہم ایک دم جٹ جاتے تھے اور کام کرتے تھے. ہم لوگ ویمنز انیشیٹو فار پیس ان ساؤتھ ایشیا میں بھی ساتھ ساتھ ہیں, اور ہم لوگ بنگلہ دیش, پاکستان اور انیہ ایسے ساک نیشنز میں ٹوگیدر ہم لوگ جاتے ہیں, اور ہم لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری جو آپسی دوستی ہے ہماری ساؤتھ ایشیا میں وہ زیادہ بڑھے اور کس طرح سے یہ پنپے. ڈاکٹر سعیدہ حمید 2004 میں ممبر آف پلاننگ کمیشن چنی گئیں اور آج بھی اس کمیشن میں برابر کام کر رہی ہیں. اس دوران انہوں نے کئی شعبے دیکھے. اس کمیشن کی ممبرشپ کے دوران آپ نے کئی ریاستوں پر خاص توجہ دی اور تجاویز پیش کی. سعیدہ جی میں بے جوڑ لیڈرشپ کوالٹی ہے اور وہ نوجوان طبقے کو ساتھ لے کر کام کرنے میں یقین رکھتی ہیں. تو پروگریسو بہت لوگ ہی ہوتے ہیں, لیکن آئی تھنک پروگریشن لیو کرنا, ٹو لیو اے پروگریسو لائف اینڈ ٹو بی پروگریسو تھنکنگ, آئی تھنک ان کا ایک بیلنس سعیدہ جی ہے. سعیدہ جی بلیوز ان دیٹ کہ کسی بھی کنٹری کا اگر پروگریشن دیکھنا ہے ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ عورت کتنی اسٹرانگ ہے. بہت مشکل ہوتا ہے ویمن سینٹرک ایشوز کو آگے لانا, جینڈر کو آگے لانا, عورت کی ڈفرینٹ سچویشنز کو سامنے لانا, اور وہ آئی تھنک بہت میجر میں وہ کر پائی ہیں. عورتوں کو میں صرف ایک میرا پیغام یہ ہے کہ ہر مدعے میں عورت کو دگنی لڑائی لڑنی ہے, یہ بات مان کے چلیں, کیونکہ ابھی ہم اس سٹیج پہ پہنچے نہیں ہیں کہ ہمارا اور مردوں کا ایک بیلنس ہو جائے. تو
ہماری کامیابی ضرور ہوگی، مگر اس میں بہت جٹانا پڑے گا اپنا دم، اپنی جان، اور نراش ہونے کی بات نہیں، بالکل نہیں ہے، کیونکہ فیض صاحب نے کہا ہے کہ دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ آپ کی تعلیمی صلاحیت کے پیش نظر آپ کو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد کے چانسلر کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس سے اس یونیورسٹی کے تعلیم یافتہ جماعت کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ ایسے تو بہت لوگ ہیں کہ خود پڑھتے ہیں اور خود مست ہوتے ہیں اور اس سے فائدے اٹھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ایسے لوگ کہ جو دوسری جگہوں سے پڑھیں سیکھیں اور پھر ان کو اپنی سوسائٹی میں پاپولر کرنے کے لیے اس کو اپنی زبانوں میں پیش کریں۔ تو مجھے جو اچھی بات لگی ان کی وہ یہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے علم کو اپنی حد تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اس بات کی کوشش کی کہ اسے یہاں کے زندگی میں جو لوگ ہیں ان کو ان تک کمیونیکیٹ کرے۔ آج یہ مکمل عورت اپنے تمام فرائض پورے کرنے کے بعد دنیا بھر کی بے بس عورتوں کو ان کے حق دلانے کے کام میں جی جان سے لگی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر سعیدہ حمید اپنی ہمت اور دریا دلی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھی جا رہی ہیں۔ ہم اپنی باتوں کو ان الفاظ کے ساتھ ختم کرنا چاہیں گے۔ ڈاکٹر سعیدہ حمید ایک نہایت شائستہ اور قابل تعریف شخصیت کا دوسرا نام ہے۔ ان میں نہ غرور ہے اور نہ خود نمائی، وہ ایک زیوکار ہستی ہیں۔ ان کی زندگی پر یہ شعر صادق آتا ہے، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو ابھی انقلاب پیدا کر۔